اجر کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے، سیدھے راستے صراط مستقیم کی ضمانت ہے، اور قیامت کے دن نبیوں، صدیق، شہداء، صالحین کا پڑوس دوں گا، یہ بھی میری طرف سے۔ اور جو سنیے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے دامن کتراتا ہے، بھاگتا ہے، ان کو مالک کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ لوگوں، میں نے نبیوں کو اتارا، زمینوں کی اصلاح ہوگی، لوگ زمین پر رسولوں کی تباہ کرنے لگ گئے، زمین کی اصلاح ہو گئی۔ اب وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، لوگوں کی اصلاح ہو گئی، زمین کی اصلاح ہو گئی، لوگ رسولوں کی تباہ کرنے لگے۔ اب رسولوں کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے چلنے پر اللہ اس کو فساد کہہ رہا ہے اور حکم دے رہا ہے زمین کی اصلاح ہونے کے بعد اس میں فساد کو برپا نہ کرو۔ جو اصلاح کرتا ہے اپنے مسئلے میں، اپنے اختلاف میں، اپنی لڑائی میں، رسول کو چھوڑ کر، حدیث کو چھوڑ کر، فرمان رسول کو چھوڑ کر، کلام اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے اپنے مسئلے کا فیصلہ کرواتا ہے، وہ مالک کہتا ہے پھر زمین کے اندر فساد برپا کر رہا ہے۔ قرآن حکیم کا ایک اور مقام سنیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، ان منافقوں کو جب کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو، قالوا، جواب میں کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم فساد کرنے والے نہیں ہیں۔ لیکن وہ اپنے مسائل میں فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرواتے، جو فیصلہ رسول اللہ سے نہ کروائے وہ زمین میں اصلاح نہیں بلکہ فساد کرتا ہے۔ اور مالک ان کے بارے میں کیا اعلان کرتا ہے؟ افحکم الجاہلیت یبغون، افحکم الجاہلیت، یہ جاہلیت کا حکم، یہ جاہلیت کے قانون، یہ جاہلیت کے نظام چاہتے ہیں۔ یبغون ومن احسن من اللہ حکما، یہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں، اور اللہ سے بہتر حکم کرنے والا، فیصلہ کرنے والا اور کون ہے؟ لقوم یوقنون، ان کے لیے جن کو یقین ہو۔ اللہ کے نبی کو چھوڑ کر غیروں سے فیصلہ کروانا، غیروں کی درگاہوں پہ جانا، غیروں کے دروازے کو بجانا، قرآن اور حدیث کے قوانین کو چھوڑ کر لوگوں کے گھڑے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ کروانا، اس پہ راضی ہونا، مالک کہتا ہے ایسا کروانے والا جاہلیت کے حکومت کو، جاہلیت کے قانون کو پسند کرتا ہے اور وہ اللہ کی حکومت کا انکار کر رہا ہے۔ تاتاریوں نے یہی تو کیا تھا، تاتاریوں نے یہی تو کیا تھا۔ چنگیز خان نے شریعت اسلامیہ سے کچھ چیزیں لے لی، کچھ اپنی خود ساختہ آراء کا ایک مجموعہ تیار کر لیا، اور پھر اس کی اولاد اس مجموعے کو قانونی دستاویز بنا لیتی، اسی سے سارے فیصلے کرواتی، اس کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے زیادہ مقدم جانتی۔ یہ حرکت ان کے کافر ہونے کی دلیل بنی۔ کچھ چیزیں اس نے قرآن سے لی، کچھ اپنی مرضی سے لی، کچھ کسی اور قوم اور قبیلے سے لی۔ افسوس آج اکثریت کا یہی حال ہے، کچھ چیزیں ہم اسلام سے لیتے ہیں، لیکن کچھ یہودیوں سے لیتے ہیں، کچھ ہندوؤں سے لیتے ہیں، کچھ عیسائیوں سے لیتے ہیں۔ کرسمس ڈے پر کارڈ بھیجنا کس کی سنت ہے؟ نبی کی تاریخ پیدائش پہ جشن منانا کس کی سنت ہے؟ اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا کہنا کن کا طریقہ ہے؟ ہم نے افسوس کچھ چیزیں یہودیوں سے لے لی، کچھ عیسائیوں سے لے لی، کچھ ہندوؤں سے لے لی، کچھ غیر مذہب سے لے لی، کچھ مشرکوں سے لے لی۔ جو ایسا کرتا ہے وہ انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے میں سچا نہیں ہے بلکہ جھوٹا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص، اور یاد کر لو اس حدیث کو، اپنے دل میں اتار لو، دنیا کے ہر مولوی کو جا کر یہ حدیث سناؤ، یہاں صرف ایک ذات کا نام آ رہا ہے، ایمان کی گارنٹی مل رہی ہے صرف ایک بات کہنے پر۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوتا، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی ساری خواہشات اس شریعت کے تابع نہ ہو جائیں جو محمد رسول اللہ لائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کا نام آیا جی؟ محمد الرسول۔ کسی اور کا نام آیا؟ کسی اور کی حیثیت بیان ہوئی؟ تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنی ہر خواہش، اپنا ہر مسئلہ اس کے تابع نہ کر لو جو امام الانبیاء، امام اعظم، قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ جو اس کے تابع کرتا ہے وہ اہل ایمان ہے،
اور جو اس کے تابع نہیں کرتا پھر قرآن اسے کیا کہتا ہے؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. کسی مومن مرد کے لیے جائز نہیں، کسی مومن عورت کے لیے حق نہیں، جائز نہیں. جب اللہ اور اس کا رسول کوئی امر مقرر کر دے، کوئی فیصلہ کر دے، تو پھر وہ اس کام میں کہے کہ نہیں، اس میں میرا اختیار یہ ہے، اس میں میری رائے یہ ہے، اس میں میرا دل یہ چاہتا ہے. اور یہ جو آیت ہم نے آپ کے سامنے تفصیل سے پڑھی فلا وربک، یہ نازل کب ہوئی؟ ایک صحابی کا، انصاری کا، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہما، ان دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا اپنے کھیت کو پانی دینے کے لیے. دیکھو جھگڑا بھی کیا جھگڑا ہے، سبحان اللہ. کھیت کو صرف پانی دینا ہے، ایک نالی ہے جس سے پانی آ رہا ہے زبیر بن عوام کے کھیت کو، اور پھر اس انصاری صحابی کو اللہ کے نبی کے پاس جھگڑا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ محل وقوع دیکھا، وہ جگہ دیکھی، حالات دیکھے، اور اس کے بعد فیصلہ دیا کہ اے زبیر، تو پہلے اپنے کھیت کو سیراب کر لیا کر، جب تیرے پودے پانی پی چکے سیراب ہو جائیں، ان کا حق پورا ہو جائے، پھر اپنے بھائی کے لیے پانی چھوڑ دیا کر، پھر اپنے بھائی کے لیے پانی چھوڑ دیا کر. اس انصاری کے ذہن میں کیا آیا؟ وہ کہنے لگا ہاں پہلے اس کو آپ نے دیا نا اس لیے کہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے. اللہ کے نبی کے بارے میں یہ کہا کہ آپ نے اس کو پہلے پانی دینے کا فیصلہ جو اس کے حق میں کیا وہ اس لیے کیا ہے کہ یہ پھوپھی کا بیٹا ہے. اللہ کے نبی نے کہا ہے زبیر اب تو پانی کو روک کر رکھ. پہلے میں نے کہا تھا نا صرف درخت کی کیاری بھر جائے، اب روک کے رکھ جب تک وہ کھیت کے جو بننے بنے ہوئے ہوتے ہیں، جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، جب تک اس سے بھر کر باہر نہ نکلے پانی نہ چھوڑنا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے یہ کہا، قرآن نے آیات نازل کر دی. اور لوگوں اللہ کے لیے آخری بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ کے لیے غور کرو. ایک ایسا انسان جو پانی کی نالی کے جھگڑے پر رسول کی بات مانی، اس نے اختلاف نہیں کیا، لیکن دل میں راضی نہیں ہوا، دل اس کا رضامندی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ دل میں تھوڑا سا ملال آیا کہ پھوپھی کے بیٹے کے حق میں یہ فیصلہ کیا ہے. صرف اتنا کہنے پہ اللہ نے اس کے ایمان کی نفی کر دی. جو قرآن و حدیث کے قوانین کی موجودگی میں طاغوت کی عدالتوں میں جاتا ہے، ان سے فیصلے کرواتا ہے، ان کے پاس اپنے مقدمے لے کر جاتا ہے، اور جانتا ہے جہاں میں جا رہا ہوں یہاں فیصلہ قرآن کے مطابق نہیں ہوگا، یہاں فیصلہ رسول کی حدیث کے مطابق نہیں ہوگا، بلکہ یہاں فیصلہ لوگوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ہوگا. اس کے ایمان کا کیا بنے گا؟ لہذا زندگی کے ہر مسئلے میں جب جھگڑا ہو جائے، جب اختلاف ہو جائے، وہ زندگی کا کوئی ہی معاملہ ہو، آؤ اس کو پیش کرو عرش والے اللہ کے قرآن پر، مدینے والے محمد کے فرمان پر. جو وہاں سے مل جائے، جو وہاں سے زندگی گزارنے کا طریقہ مل جائے، اس طریقے کو اپنا لو. جب یہ طریقہ کار بنے گا، جب یہ زندگی کا ماٹو بنے گا، تو پھر اللہ سے امید ہے اللہ قیامت کے دن ہمیں انبیاء کے ساتھ اٹھائے گا، ہمیں صالحین کے ساتھ اٹھائے گا، ہمیں صدیقین کے ساتھ اٹھائے گا، ہمیں شہداء کے ساتھ اٹھائے گا. جب ہماری زندگی کا مقصد یہ بن جائے کہ ہر مسئلے میں اللہ عز و جل کی عبادت کرنی ہے، اور عبادت کرنے کا سارا طریقہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے. اللہ ہم میں جتنے بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما. اللہ ہم میں جتنے قرضوں میں دبے ہوئے ان کے قرضے ادا فرما. اللہ ہم میں جتنے بیمار ہیں اللہ ان بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ ہم میں جس کی جو نیک تمنائیں ہیں، جو ہمارے دین دنیا کے لیے بہتر ہے، اللہ مالک اپنے فضل سے وہ سب کچھ عطا فرما. اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے مولا. اللہ تو ہمیں اس حال میں موت دینا، تو ہم سے راضی ہو مولا، ہم تجھ سے راضی ہوں. ادھر ہماری روح نکل رہی ہو، ادھر ہمارے لیے جنت میں جانے کے فیصلے ہو رہے ہوں. اللہ تو اس پر قادر ہے ہمیں اس حال میں اٹھانا. اللہ ہمیں اس حال میں اٹھانا کہ ہم پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے تیری جنتوں میں داخل ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.